پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ ایک جماعت جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی، آج اپنے ہی دھڑوں کی جنگ میں، الزامات اور اس وقت کرپشن سکینڈلز میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پارٹی کے رہنما ہے وہ بہت زیادہ شکایات کر رہے ہیں کہ گنڈا پور کی جو پالیسیز تھیں، انہوں نے صوبے میں جو گورننس ہے، بیڈ گورننس، اس کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لانے پر اس وقت سنجیدگی سے جو ہے وہ غور کر رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے۔ یہ مشن نور کیا ہے، اس کا ڈھونگ کیوں رچایا جا رہا ہے۔ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کا ٹرائل جو کہ مکمل ہو چکا ہے، تو ان کو سزا جو ہے وہ کب سنائی جائے گی؟ یہ آپس میں جو اس وقت لڑائی کر رہے ہیں نا، اسی میں یہ لوگ اپنی ہی آگ میں جل جل کے جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ علیمہ خان اس وقت پورے زور و شور سے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں۔ وہ نہیں چاہتی بشرا بی بی باہر آئیں، وہ نہیں چاہتے عمران خان باہر آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اسپیشل ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے؟ ایک جماعت جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی، آج اپنے ہی دھڑوں کی جنگ میں، الزامات اور اس وقت کرپشن سکینڈلز میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے اندر اس وقت کیا کیا طوفان اس وقت برپا ہیں، بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب، جن کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ بہت زیادہ شکایات کر رہے ہیں کہ گنڈا پور کی جو پالیسیز تھیں، انہوں نے صوبے میں جو گورننس ہے، بیڈ گورننس، اس کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بہت زیادہ ہے، بد انتظامی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ رک چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اصلاحات کی بہت بات کی جاتی تھی، وہ تو بہت پیچھے ہی کہیں رہ گئی ہے۔ اور بہت ہی معتبر اور باخبر ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بعض اراکین اسمبلی انہیں ہٹانے کے لیے، یعنی علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لانے پر اس وقت سنجیدگی سے جو ہے وہ غور کر رہے ہیں۔ 4 اکتوبر اور اس کے بعد 26 نومبر کو جو ہوا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو اندرونی حلقے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ اس وقت علی امین گنڈا پور پر کسی بھی قسم کا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب علی امین گنڈا پور چوائس کس کی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ عمران خان کی چوائس ہے۔ تو اس وقت علیمہ خان گروپ اور اس وقت جو دھڑے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ اس عہدے سے ہٹائیں، کوئی نیا جو CM KPK ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ لایا جائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت اداروں کے ساتھ علی امین گنڈا پور الائنڈ ہیں، تو جب تک علی امین گنڈا پور صاحب اداروں کے ساتھ الائنڈ ہیں، یہ جو کوشش ایک کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور اگر اداروں کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران خان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے، لیکن یہ امکانات جو ہیں وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈھونگ جو پاکستان تحریک انصاف نے رچایا ہے وہ یہ ہے کہ 20 ستمبر کو مشن نور جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں مشن نور ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے تو بہت معیوب بات کہ نچن والیاں دے منڈے جڑے ہے نے وہ آزادی دی جنگ جڑی ہے نے وہ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن اس وقت یہ مشن نور کیا ہے، اس کا ڈھونگ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک مذہبی ٹچ دینے کی اپنے فالوورز کو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی محض یہ ایکٹیویٹی ہے اور کچھ نہیں۔ کرنا ان لوگوں نے کیا ہے، یہ ڈھونگ کیا رچایا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آپ نے جانا ہے 20 ستمبر کو، سب نے جو ہے وہ ٹارچ کی روشنیاں جو ہیں وہ روشن کرنی ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ اذانیں دیں، خواتین یا جو لوگ اذانیں نہیں دے سکتے وہ اپنے فون پر جو ہیں وہ اذانیں جو ہیں
وہ چلائیں. تو جی یہ مشن نور ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم چھتوں پر جا سکتے ہیں اور روشنیاں کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ نہیں نکلنے والا, کیونکہ یہ ایک اور مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر کو صرف انہوں نے انگیج کرنے کی یہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس کے علاوہ یہ مشن نور جو ہے وہ کچھ نہیں. اس کا بھی نتیجہ کیا ہوگا آپ 20 ستمبر کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس وقت یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کا ٹرائل جو کہ مکمل ہو چکا ہے, تو ان کو سزا جو ہے وہ کب سنائی جائے گی. آپ سب کو معلوم ہے سیاست میں مداخلت, اس کے ساتھ ساتھ کرپشن سکینڈلز, اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اپنے جو اختیارات تھے ان کا ناجائز استعمال کرنے پر ان کا ٹرائل چلا. لیکن بہت سے جو سورسز ہیں وہ اس وقت یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. بات اس معاملے پر اٹکی ہوئی ہے کہ سزا دینی کیا ہے, لیکن بہت سے ماہرین جو ایکسپرٹس ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے مڈ تک فیض حمید کا جو ٹرائل ہے اس کا فیصلہ جو بھی سزا ہے وہ سنا دی جائے گی. اور اس وقت فیض حمید کا ٹرائل کا جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فیض حمید کو جیسے ہی سزا ہوگی فیلڈ مارشل صاحب کی اس میں کریڈیبلٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو اب اکتوبر کے مڈ کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور بہت سے حلقے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس ٹائم فریم تک جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو اس وقت گروپنگ ہے اور جو لڑائیاں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو رائٹ ناؤ کسی بھی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپس میں جو اس وقت لڑائی کر رہے ہیں نا, اسی میں یہ لوگ اپنی ہی آگ میں جل جل کے جو ہے وہ مر رہے ہیں. صنم جاوید اور اس کے ساتھ ساتھ جو سالار وزیر ہے, ان کے بیہودہ قسم کے ٹویٹس جو ہیں وہ اس وقت مجھے یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں. آپ ان دونوں کی ایکس اکاؤنٹ کھولیں اور وہاں پر جا کے ان کے آپسی جو ٹویٹس ہیں وہ دیکھ لیں. اور یہ تک کہا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کسی کو ہونا چاہیے, کہ صنم جاوید پر جو نوازشات کی گئی ہیں, جی 2 کنال کا گھر ان کو دیا گیا ہے, کروڑوں کی گاڑیاں جو اس وقت یہ اون کر رہی ہیں, اور یہ کہاں سے اٹھ کر یہ لڑکی جو ہے یہ آئی تھی, صرف اس کی وجہ شہرت کیا ہے, زبان درازی کرنا, گھٹیا قسم کی زبان اس کا استعمال کرنا, بیہودہ قسم کی زبان کا استعمال کرنا. اس پر یہ نوازشات علی امین گنڈا پور کی جانب سے کی جا رہی ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, سالار وزیر کہہ رہا ہے, اور جو ٹویٹس ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اور صنم جاوید کا جو کچھا چھٹا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ تعلقات اپنے اس نے گنڈا پور کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو اس پر نوازشات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس تمام معاملے میں آپ اس سیناریو میں دیکھیں علیمہ خان کا کردار, علیمہ خان گروپ کا کردار. علیمہ خان اس وقت پورے زور و شور سے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں. وہ نہیں چاہتی بشرا بی بی باہر آئیں, وہ نہیں چاہتی عمران خان باہر آئیں. ہاں, کہنے کی حد تک, سیاسی بیان دینے کی حد تک, میڈیا سے بات کرنے کی حد تک تو وہ سب کچھ جو ہے وہ بہت ان کے لیے ہمدردیاں شو کرتی ہیں, لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں. علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کی رہائی ہو جانا, حالانکہ یہ وہی بیٹے ہیں جو حسان نیازی کو پتلون جو ہے وہ پکڑاتے ہیں, اور اس کے بعد حسان نیازی وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں آ کر یا وہ جو بھی معاملات ہیں اس میں پتلون جو ہے وہ لہرا دیتے ہیں. تو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کی رہائی, یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ اس وقت فل آن جو ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور کی طرح نا وکٹ کے دونوں طرف وہ کھیل رہی ہیں. اینڈ شی از ایکچولی ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم, کہ کیسے ہی وہ لمحہ آئے کہ علیمہ خان جو ہے وہ جناب ایک چوائس بن جائے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتی نہ ان کی بھابھی باہر آئے, ویسے ہی ان کے معاملات آپسی بڑے خراب ہیں, اور نہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے. اور اسی چکر میں حسان نیازی کے ساتھ اس کی اپنی خالہ جو ہے وہ سیاست بھی کر رہی ہے, اس کی بلی بھی چڑھا رہی ہے, اور یہ سب معاملات یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان کو انڈا مارنے کا واقعہ جو ہوا تھا, یہ بھی اس وقت بہت سے سورسز یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اس دن سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ووٹر سپورٹر ہی اس وقت اتنا وہ بیچارہ مایوس ہو چکا ہے کہ انہوں نے علیمہ خان پر ہی انڈے جو ہیں وہ پھینکنا جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. خیر, یہ معاملہ تو اب پرانا ہو چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں ایک اور معاملے کی طرف. شہباز گل اور معید پیرزادہ, یہ 2 بھگوڑے
موہت پیرزادہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ تو ایک صحافی ہیں، حالانکہ وہ کس قسم کے صحافی ہیں؟ وہ صحافی نہیں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ماؤتھ پیس ہیں. خیر، انہوں نے حالیہ بیانات دیے اور یہ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ جی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے، جیل میں قتل کیا جائے گا، اس کا الزام پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا. تو نواز شریف اس وقت بہت زیادہ تشویش کا انہوں نے اس معاملے پر اظہار کیا ہے. یہ صرف اور صرف بیانات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ حالات کو کشیدہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو گیم ہے وہ ان کے کنٹرول سے، ان کے بس سے جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یہ پروپیگنڈا کرے گی تو یہ کچھ جو ہے وہ شاید اپنی جو تھوڑی بہت سیاست جو ہے اس کو قائم و دائم رکھ سکیں، یا جو ڈالرز کی دکان باہر بیٹھے بھگوڑوں نے کھولی ہوئی ہے انہوں نے منجن تو کوئی نہ کوئی بیچنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ادارے یہ ایک پیج پر ہیں. اس کی حالیہ اگزامپلز آپ دیکھ لیں، معیشت کا اوپر جانا ہے، جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کو جو کامیابی ملی، اور فیلڈ مارشل صاحب نے خود جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کال کر کے اس کی مطلب اجازت چاہیے، وہ جو بھی معاملات تھے. اس وقت ادارے کیوں یہ چاہیں گے کہ عمران خان کو اس طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، الزام پی ایم ایل این پر ڈالا جائے؟ ایسا دور دور تک ایسا مطلب دس از آل آؤٹ آف دا کوشچن. بٹ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ موہت پیرزادہ اور یہ باہر بیٹھے یہ شہباز گل جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ٹاؤٹس ہیں، ان کی جانب سے صرف حالات کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان تمام باتوں میں کوئی بھی ریالٹی جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ تو میں کچھ ڈیٹیلز جو تھی وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے چند سالوں میں کے پی کے میں گورننس کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی. جو کے پی کے اپنے لوگ ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، ان کا ووٹر سپورٹر ان سے ناراض ہے، اور جو بد انتظامی ہے وہ عروج پر ہے. مسلسل جو احتجاجی سیاست ہے اس نے ان کے اپنے ووٹر سپورٹر کا کانفیڈنس اس کو متزلزل جو ہے وہ کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے پی کے کی حکومت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور دباؤ کسی اور کی طرف سے نہیں، ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہی ہے، ان کے اپنے سوشل میڈیا سیل کی طرف سے ہی ہے. اور جو پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ عوامی مسائل سے ہٹ کر شخصیات کے گرد گھوم رہا ہے، ان کے اپنے ہی لوگوں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.